بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلیمنٹس آف افیکٹو کمیونیکیشن۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ حقائق، خیالات، تجربات اور جذبات کی دوسرے افراد تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچانے کو مؤثر ابلاغ کہا جاتا ہے، یعنی جو پیغام پہنچانا ہے بالکل اسی طرح دوسرے افراد تک پہنچے، اور جب یہ بالکل درست انداز میں دوسرے فرد کی سمجھ میں آ جائے تو یہ کامیاب ابلاغ ہے۔ اگر دوسرے فرد کی سمجھ میں بات نہ آئے تو اسے غیر معیاری اور ناکافی ابلاغ کہیں گے۔ اس حوالے سے ہم کچھ ایسے لوازمات یا عناصر پیغام کو دوسرے افراد تک پہنچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں جس سے بہتر نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک لسٹ ہم نے بنائی جس میں ہم نے ان چیزوں کو نوٹ کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کو ہم ہمیشہ مد نظر رکھیں جب بھی ہم ابلاغ کا پروسیس پرفارم کرنے لگیں۔ جی، یہ ایک لسٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا ہے اور وہ ہے نو دا پرپز، یعنی کہ مقصد کا تعین۔ اس کے بعد آتا ہے آئیڈینٹیفائی یور آڈینس، یعنی کہ سامعین کی شناخت۔ ڈٹرمن دا میڈیا، یعنی ذرائع کا تعین۔ نو یور ریلیشن شپس، تعلقات کی پہچان۔ آئیڈینٹیفائی ایریاز آف میوچل انٹرسٹ، یعنی کہ باہمی دلچسپی کے امور کی شناخت۔ چوزنگ دا رائٹ ٹائم، صحیح وقت کا انتخاب۔ اینڈ ایویلویٹ ریزلٹس، اور نتائج کا اندازہ۔ جب ہم بات کریں گے سب سے پہلے ٹو نو دا پرپز، یعنی کہ مقصد کے تعین کی، تو سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا کہ جو پیغام یا معلومات آپ نے اگلے فرد تک پہنچانی ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ جس وقت آپ کو مقصد واضح ہوگا تو آپ وہ معلومات زیادہ منطقی انداز میں ترتیب دیں گے۔ اس کے لیے معلومات کو پہنچانے کی وجوہات کو علیحدہ کاغذ پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ بعد میں پیغام پہنچاتے وقت بھول نہ جائیں کہ پیغام پہنچانے کا اصل مقصد کیا تھا، اور اس طرح سے آپ بہتر طریقے سے پیغام رسانی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے آئیڈینٹیفائی یور آڈینس، یعنی کہ سامعین کی شناخت۔ دوسرا اہم قدم معلومات کی مؤثر انداز میں ترسیل میں سامع کا تعین، شناخت ہے کہ آپ نے پیغام معلومات کس فرد تک پہنچانی ہے۔ اپنے پیغام کو ریڈر کی ضروریات کے مطابق، لسنر کی ضروریات کے مطابق اس طرح تیار کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ پیغام بہتر طریقے سے وصول کرے گا۔ پھر بات آتی ہے ذرائع کی، یعنی کہ میڈیا، یعنی کہ میڈیم۔ مینز کیا ہوں گے، مینر کیا ہوگا، میتھڈ کیا ہوگا جس کے تھرو آپ اس میسج کو ریسیور تک کنوے کریں گے۔ یہ جو بزنس کمیونیکیشن کے چینل ہوتے ہیں، جو ذرائع ہوتے ہیں، یہ فارمل بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم رسمی کہتے ہیں، انفارمل یعنی کہ غیر رسمی، اور ان آفیشیل یعنی کہ غیر دفتری۔ عام طور پر پیغام کی ترسیل ابلاغ کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 وربل میڈیا، نمبر 2 ریٹن میڈیا۔ زبانی ترسیل کا طریقہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے، یعنی کہ بلا واسطہ طریقہ ہے، جبکہ تحریری طریقہ غیر شخصی ترسیل کا طریقہ ہے جس کو ہم انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ منتخب کریں کہ کون سا طریقہ زیادہ موزوں ہے جس کے ذریعے آپ پیغام یعنی کہ اطلاع آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے تحریری طور پر پیغام اطلاع کی ترسیل میں غلط فہمی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ آگے ہم بات کریں گے تعلقات کی پہچان کی۔ آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ معلومات کی ترسیل ادارے کے اندر ہی کرنی ہے یا ادارے کے باہر۔ اس بارے میں تعلقات کی یقین دہانی کر لیں کہ پیغام کس نے وصول کرنا ہے، آیا کہ وہ آپ کو جانتا بھی ہے کہ نہیں، یا یہ کہ بعض افراد آپ کو بہت زیادہ جانتے ہوں گے۔ اس لیے پیغام کی ترسیل مؤثر اس وقت ہوگی جب آپ اس بارے میں احتیاط سے قدم اٹھائیں گے تاکہ جب حساب سے تعلقات ہیں
جس حساب سے تعلقات ہیں اسی حساب سے آپ اگلے فرد کو مخاطب کر سکیں اور پیغام پہنچا سکیں۔ اس طرح سے آپ کو اپنے پیغام بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچانے میں کافی مدد ثابت ہوگی۔ اسی حوالے سے ہم مزید اگر بات کریں تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ دفاتر میں عموماً ایک خاص طریقہ ابلاغ کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تاکہ تمام کام ایک خاص ترتیب سے طے پائیں۔ پھر بات کریں گے ہم باہمی دلچسپی کے امور کی شناخت کی، یعنی کہ آئیڈینٹیفائی دا ایریاز آف میوچل انٹرسٹ۔ یہ قدم پیغام کی مؤثر ترسیل میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ دونوں افراد یعنی کہ آپ کا سینڈر اور ریسیور کی باہمی دلچسپی کے امور کیا ہیں، وہ کیسے آپ کی معلومات میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً کاروبار کے اندر ہر کوئی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ ان کی بہتری کی بات بتائیں گے تو وہ آپ کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے۔ Then comes choosing the right time، صحیح وقت کا انتخاب۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پیغام کی صحیح ترسیل کے لیے ہمیشہ صحیح وقت ہی مناسب رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ادارے کے اندر مزدور یونین مطالبات کی لسٹ دیتی ہے کہ انہیں پورا کیا جائے اور آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر مناسب وقت میں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے مطالبات کی لسٹ کو ایک طرف رکھ دیں اور مزدور یونین کے ممبران سے بحث و مباحثہ شروع کر دیں اور وقت ضائع کریں۔ مطلب کئی طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو صحیح وقت کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، اور بزنس میں ٹائم از منی۔ نیکسٹ آتا ہے اینڈ، جو ہمارا ریزلٹس کو ایویلویٹ کرنے کا جو پوائنٹ ہے، یعنی کہ نتائج کا اندازہ۔ آخر میں اپنی کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے نتائج کا اندازہ اور مقاصد کا حصول دیکھیے۔ اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور کیا حاصل کیا۔ مطلوبہ مقاصد حاصل ہوئے، ان مقاصد کا فرق اصل میں معلومات کے خلا کی نمائندگی کرے گا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے مستقبل کے مقاصد کا تعین کریں گے اور اس خلا یعنی کہ گیپ کی وجوہات ڈھونڈیں گے کہ مستقبل میں وہ خلا پر کیا جا سکے، جس کو ہم کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان سٹیپس کو اڈاپٹ کر کے، ان پوائنٹس کو ہم مد نظر رکھ کر اپنے جو ہمارے ابلاغ کا پروسیس ہوگا، جو ایلیمنٹس ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے، پروسیس ہمارا سکسیسفل رہے گا اور ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ، ویٹ فار مائی نیکسٹ لیکچر۔ اللہ حافظ۔